آ کے رک رہا ہوں، اور یہ بھی میرے لیے وقت نہیں رہا. آج جمعہ کا خطبہ کافی تاخیر سے شروع بھی ہو پایا بعض اسباب کی بنیاد پہ، لیکن میں کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں شخصیات، جماعت اور حزبیت کے تعلق سے. ہمارے یہاں اندھا معاملہ چل رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہوں، مدارس ہوں، اہل علم کے طبقات ہوں. ہمارے یہاں بطور خاص، سب جگہ کی بات نہیں کرتا، خاص طور سے مستثنیٰ کرتا ہوں سعودی عرب کو، ہمارے یہاں تعلیم، تربیت، لوگوں کو کیسے منہج حق پر قائم رکھا جائے اور باطل مذاہب، افکار اور ان کے اثرات سے بچایا جائے، اس کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. کہیں پورا زور فضائل پہ ہے، آدمی جب تک ان سے جڑا ہے کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ دن اور بھی ٹھیک رہا، اس کے بعد آ کے اپنے وہی پرانے ڈھرے پہ چلتا ہے. بلکہ جڑا رہتا بھی ہے تو اس کو دین ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے پناہ گاہ ہے، یہ کسی کا مال ہڑپ لو، کسی کا قرضہ لے کے بھاگ جاؤ، کسی کا نقصان پہنچا دو، ظلم زیادتی کر لو، زنا کر لو، بدکاری کر لو، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ. 4 مہینہ اور فلاں فلاں لگا لیے، بس دھل گئے آپ. یہ دین ہے؟ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے. تو تاثر کیا ملا؟ آپ نے کیا میسج دیا کہ گناہ کرو، 2 رکعت پڑھ لو، فلاں فضیلت والا جو ہے ذکر و اذکار کر لو، آپ کے سارے پاپ دھل جائیں گے. ایک طرف نوجوانوں کی پوری دنیا میں جو ہے ایک جو ہے ہنگامہ مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ جہاد نظر آتا ہے، اسلام قائم کرنا ہے، اسلام پسندی، اور اس کے لیے توحید کا رد کرتے ہیں. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد کو غیر اہم قرار دے دیا. حزبیت، اخوانیت، ہاں یہ ہمارے یہاں اس کا ایک ورژن جماعت اسلامی اور اس کے جو ہے اس کی جو کیا کہیں گے وہ بغل بچے ہیں، وہ سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. ان کے یہاں خارجیت ہے کہ علماء کو علماء کا مقام نہ دیا جائے، جاہلوں کو علماء کا مقام دیا جائے، مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جائے، ان کی جان مال کو جائز کر لیا جائے. سید قطب صاحب ان کے بڑے امام ہیں جو مولانا مودودی صاحب سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کو کافر قرار دیا. معالم فی الطریق فی ظلال القرآن موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اذان ہوتی ہے لیکن اذان دینے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں لیکن کافر ہے. یہ جو میں ظاہرہ بتا رہا ہوں یہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی مختلف شکلیں ہیں، افراط و تفریط. میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے یہاں تربیت و تعلیم کا ہمارے پاس کوئی اصول ضابطہ نظر ہی نہیں آتا کہ آپ کسی جماعت سے جڑ رہا ہے، کوئی آدمی کسی جماعت سے جڑا ہے، کیوں جڑا ہے؟ اس کے پاس کوئی ضابطہ اصول ہے؟ ایک شخصیت کو مان رہا ہے، ایک شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے، فلاں عالم کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں شیخ کو میں مانتا ہوں. کیوں مانتے ہو؟ کوئی اصول ضابطہ؟ تو یا تو باپ دادا کا طریقہ ہے یا وہ اچھا لگ گیا. کس لیے اچھا لگا؟ اس کی کچھ باتیں اچھی لگ گئی. ہاں ایک آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے، جاہل آدمی ہے، ہاں لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے. جاہل آدمی کو لگتا ہے ارے یہ تو پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر رہا ہے. یہ دیکھنے گیا نہیں کہ وہ صرف یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، کسی عالم کے سامنا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. متاثر ہو گیا اور حق اور سچائی کی باتوں کو، دلیلوں کو جانے بغیر اس کے شبہات پر ایمان لے آیا. اب ہمارے یہاں کتنے مرزا انجینئر، علی انجینئر کے شبہات کو، تاریخی شبہات کو مان رہے ہیں، قرآن حدیث کی دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تاریخی واقعات جس میں اختلاف ہیں، اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے صحیح ہے، تو اللہ کے اور رسول کے ان فرامین کا آپ کیا کرو گے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ کے رسول نے کہا میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہنا. یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ اور رسول سے آگے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کس کو مانا جائے، کس کو نہ مانا جائے، کس کی موافقت کی جائے، کس کی مخالفت؟ میں ایسا مانتا ہوں کہ اس کا کوئی اصول ہمارے ہاں جو اسلام پسند اور اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. افراط و تفریط، اور یہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی تھا. آپ دیکھیے کہ یہود کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی تھے، معجزانہ طور پر اللہ نے پیدا کیا، روح اللہ، کلمت اللہ کا لقب دیا گیا ان کو، عام ڈرے سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے اس لیے. اب یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. اللہ نے بچایا. وہ سمجھتے ہیں ہم نے سولی دی. ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کھلے کھلے معجزات ان کے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، قم باذن اللہ، اور کیسے کیسے دوسرے معاملات.
اس کے باوجود مخالفت کی، دلائل موجود ہے، نہیں مانا. ایک دوسری طرف اب جب ان کو مانا نصارہ نے، تو ماننے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا، تثلیث، ہاں، کفارہ مسیح کا عقیدہ، یہ حد سے زیادہ بڑھا دیا. جنہوں نے نہیں مانا قتل تک کرنے کی کوشش کر لی، اور مانا تو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا. اللہ پاک ہے اس سے. یہی حال ہے ہمارے یہاں علماء کے ساتھ. یہود و نصارہ کا یہی سلوک ہے. ایک طرف مشائخ اور پیر کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جو فاسق و فاجر ہے، چھوڑیے اللہ کے اولیاء نیک اور صالحین، فاسق و فاجر. ابھی کشف الشبہات میں ہمارا جو درس چل رہا ہے، رات میں یہی موضوع 2 ہفتوں سے چلا اور بہت شاندار ہے، دیکھیے اس کو ضرور سنیے. یہاں موقع نہیں ہے تفصیل کا کہ اولیاء صالحین تو دور کی بات، جو فاسق و فاجر ہے، زانی ہے، کھلے طور سے زنا کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہہ رہے ہیں یہ پہنچاؤ.